سال سے آپس میں لڑ رہی تھی. اللہ کے پیارے حبیب سرکار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق کریمہ سے ان کو ایسا جوڑا کہ جس کو علامہ اقبال نے کہا خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے, خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے, کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. جو مردہ دل تھے وہ دنیا کو زندہ کرنے لگے. ایک ایک صحابی جو آپس میں جنگیں لڑا کرتے تھے, جو ایک اونٹ کے پلانے میں جنگ ہو جاتی تھی, اور ایک ان کا خاندان کا ایک فرد بوڑھا آدمی, جو بوڑھا آدمی لڑائیوں کو ختم کرواتا تھا, ان کا بوڑھا آدمی لڑائی لگا کے جاتا کہ سنو ادھر آؤ, میں فلاں قبیلے کا سردار ہوں, میں اوس کا سردار ہوں, میں خزرج کا سردار ہوں, میں اوس کا سردار کہہ رہا ہوں, خزرج کے سردار نے مجھ سے پہلے پانی پلا دیا تھا اونٹ کو, اس نے میری جو ہے توہین کر دی, اگر تم میری اولاد ہو تو خزرج سے لڑتے رہنا ورنہ میں تمہیں معاف نہیں کروں گا. وہ لگا کے جاتے, ایسے بوڑھے جو جنگ لڑا کے جاتے تھے. 120 سال تک مدینے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے, دو خاندان 120 سال سے لڑ رہے. کون؟ اوس اور خزرج, دو مشہور قبیلے تھے یہودیوں کے علاوہ. یہودی ان کو استعمال کرتے تھے. یہودی شروع سے جو ہے لڑاؤ اور حکومت کرو, یہ ان کی پالیسی شروع سے رہی, اور آج بھی یہودیوں کی پالیسی آج بھی وہی ہے. ہمارے یہاں کے لوگ بھی سیکھ کر کے یہی پالیسی جاری کرنا چاہتے ہیں, لیکن انشاءاللہ خورشید یہ دین احمد کا عالم کے افق پر چمکے گا. خورشید یہ دین احمد کا عالم کے افق پر چمکے گا. یہ نور ہمیشہ چمکا ہے, یہ نور برابر چمکے گا. اس نور کو کوئی بجھا نہیں سکتا ہے. نور خدا ہے کفر کی ظلمت پہ خندہ زن, نور خدا ہے کفر کی ظلمت پہ خندہ زن, پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے. ہمیں اتحاد قلوب کی دولت سے مالا مال ہونے کی ضرورت ہے. ہمیں متحد ہونے کی ضرورت ہے, بس اور کچھ بھی نہیں. کوئی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. یہودیوں کی شروع سے عادت رہی ہے, سیکھ کر کتنا کریں گے, بہت کیا انہوں نے اچھل کود, لیکن اللہ کے پیارے حبیب سرکار مدینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق کریمہ سے اوس اور خزرج کے 120 سالہ تنازع اور جھگڑے کو ایسا ختم کیا کہ آپس میں بھائی بھائی ہو گئے, آپس میں شیر و شکر ہو گئے. یہودیوں کو بڑی تکلیف ہوئی, منافقین کو بڑی تکلیف ہوئی, کوششیں کی. ایک مرتبہ تو اتنی بڑی کوشش کی کہ انہوں نے آپس میں سردار بیٹھے تھے, اوس کے بھی خزرج کے بھی. اصل میں منافق آدمی جو ہے اتحاد کو پسند نہیں کرتا. جو آدمی اپنی روٹیاں سیکتا ہے, جو آپ کو لڑا کر حکومت کر کے, سرمایہ دارانہ نظام ان کا قائم تھا, سود کو عام کیے تھے, سب کو, اس کو دھندے پیسے دیتے, اس کو پیسے دیتے, اور اناف شناف سود استعمال کرتے. لڑو اور حکومت کرو, جی صاحب ہم کو یہ دے دیجئے, اس کو بھی ڈانٹ دیا, اس کو بھی ڈانٹ دیا, اور سرمایہ دارانہ نظام ان کا چل رہا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ پہنچنے کے بعد سارے کے سارے سرمایہ داری نظام کو دھچکا لگا, اور سارے سودی نظام کو اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کے ساتھ, پیار کے ساتھ انہیں آخرت کی یاد دہانی, اللہ اور اس کے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی عظمت اور بڑائی اور سود کی حکمت اور خرابی, یہ ساری چیزوں کو بیان کیا. ایسا شیر و شکر ہوئے. لیکن یہودی وہاں سے گزر رہے تھے, کچھ منافقین وہاں سے گزرے اور دیکھا کہ اوس اور خزرج کے لوگ بیٹھے ہنسی مذاق کر رہے ہیں. انہیں بہت دھچکا پہنچا, ارے یہ تو آپس میں لڑا کرتے تھے 100 سال 120 سال سے ان کے باپ دادا لڑتے رہے, کسی نے کس کے دادا کو مارا, اس نے اس کے دادا کو مارا, سینکڑوں قتلیں ادھر ہوئی, سینکڑوں قتلیں ادھر ہوئی. یہ سینکڑوں قتلیں ہونے کے بعد اکٹھا بیٹھے ہوئے, یہ کون سی طاقت نے ان کو جوڑ دیا؟ انہوں نے ایک شاعر کو استعمال کیا, ایک بوڑھے شاعر اس زمانے کے موجود تھے یہودی. انہوں نے کہا کیوں بھائی, وہ فلاں جنگ کا واقعہ تمہیں یاد ہے, اوس و خزرج کے درمیان جو ایک بڑی جنگ ہوئی تھی. اب دیکھیے شیطان کیسے لاتا ہے عبرت. واقعات سے, پرانے گزرے ہوئے واقعات سے عقل مند لوگ تاریخ سے سبق حاصل کرتے, اس لیے سنا رہا ہوں. ہمارے درمیان بھی ایسے بہت سے موقع آئیں گے تو آپ کو سمجھداری کا ثبوت دینا ہے. وہ آئے, انہوں نے کہا کہ ذرا سناؤ. اب انہوں نے اشعار سنانا شروع کر دیے. تب اس میں ان کے قتل کا ذکر تھا, ان کے دادا مارے گئے, کسی کے پردادا مارے گئے, سینکڑوں قتلیں ادھر ہوئی تھی, سینکڑوں ادھر ہو گئی. اب ان کو یاد آ گئی, اچھا میرے دادا کی آنکھیں نکالی تھی اس نے, اس کو یاد, اچھا میرے دادا کے کان کاٹے تھے اس نے. بس اتنا مطلب سنتے سنتے تو وہ سب بھول گئے کہ ہم آپس میں شیر و شکر ہو گئے ہیں, ہم مسلمان ہو گئے ہیں, ہم ایمان لے آئے ہیں.
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اسلام کے پہلے کی ساری چیزوں کو ہم بھول چکے ہیں، وہ بھول گئے. غفلت ہوتی ہے، انسان غافل ہو جاتا ہے نا، توجہ رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، ورنہ آدمی اچھے غافل ہو جاتے. مولانا لوگوں کو بھی غصہ آ جاتا ہے، کبھی کبھی گالیاں شروع کر دیتے کہ یاد بھول جاتے ہیں کہ میں عالم بھی ہوں. تو یہ کوئی بڑی بات نہیں، انسان ہے، انسان غصے میں جو ہے آپے سے باہر ہو جاتا ہے. وہ آپے سے باہر ہو گئے. لکھا ہے تاریخ میں کہ میان سے تلواریں دونوں قبیلوں کی نکل گئیں، قریب تھا کہ آپس میں جنگ ہو جاتی. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ پیش کر دیا گیا. آپ بنفس نفیس کو تشریف لائے اور آپ نے ڈانٹا دونوں کو اور کہا تم یہ کر رہے تم اسلام لانے کے بعد. اور قرآن جبریل امین آ گئے، قرآن کی آیات لے کر آ گئے اور ان کو بہت دھتکارا اور یہ کہا کہ خبردار تمہیں یاد نہیں ہے رحمت للعالمین سرکار مدینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، وہی کا سلسلہ جاری ہے، اور جن کی بدولت تم شیر و شکر ہوئے ہو، ایمان کی دولت سے مالا مال ہوئے ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے مدینے میں اور تمہاری جنگیں تیار ہیں. اذ کنتم شفا حفرۃ من النار فانقذکم منها، قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے، تمہیں یاد ہے تم جہنم کے کنارے پر کھڑے تھے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ نے تمہیں جہنم سے کنارے سے ہٹا دیا اور بچا لیا. فانقذکم منها، قریب تھا کہ موت آ جاتی اور تم جہنم میں چلے جاتے. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ کی سرزمین کو ہجرت کر کے مدینہ کو دار المرکز مرکز بنایا، مرکز اسلام بنایا. تمہارے شہر کو آپ نے مرکز اسلام بنایا اور تمہاری دعوت پر آپ نے لبیک کہتے ہوئے اپنے شہر مکہ المکرمہ محبوب شہر کو اور بیت اللہ کی سرزمین کو چھوڑ کر مدینہ طیبہ کی محبت میں اور آپ کے خلوص کی برکت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مسکن بنایا. آپ تشریف فرما ہے اور تم بھول گئے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو. ان کو قرآن نے بھی پھٹکارا اور اس کے بعد انہیں احساس ہوا یہ تو ایمان کا تقاضا تھا، فوراً نارمل ہو گئے. یہ غصہ آنا بری بات نہیں ہے، لیکن جب قرآن حدیث کی باتیں کہی جائیں تو پھر اس میں یہ نہیں کہ نہیں وہ تم کچھ بھی بتاؤ ہماری تو صلح ہو ہی نہیں سکتی ہے. صاحب تم کچھ بھی بتاؤ لیکن ان سے تو ہم بات کریں گے نہیں. حج کرنے جا رہے ہیں، ہم نے کہا بھائی معافی مانگ لو. نہیں، آپ سب کچھ کروا لو لیکن وہ بھائی سے تو میں معافی نہیں مانگ سکتا. اتنی بڑی ناک لگائیں گے تو میرے بھائیوں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. صحابہ اس کی صفت لانا ہے اپنے اندر. جیسا انہوں نے سنا تو سمینا و اطانا دونوں نادم ہوئے اور یہودیوں پر لعنت بھیجی اور ان سے قطع تعلق کے گھاٹوں کم وقت تم نے پرانی باتیں یاد کر دی. اور رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ترانہ روزانہ کا دے دیا مسلمانوں کو کہ روزانہ صبح شام تمہیں یہ پڑھنا ہے. رضینا باللہ ربا، ہم راضی ہیں اپنے اللہ سے رب ہونے کی حیثیت سے. رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا، اور دین کی حیثیت سے اسلام کو ہم نے پسند کیا اور نبی کی حیثیت سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے پسند کر لیا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہم ساری چیزوں کو بھول جائیں. ہم نے سارے خون معاف کر دیے اور سارے سود کی ساری رقمیں معاف کر دی. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے احکامات آتے جاتے صحابہ سنتے جاتے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو بناتے جاتے. ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی، مدینے میں شراب حرام نہیں ہوئی تھی، نماز بھی پڑھتے تھے اور شراب بھی پی جاتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ترتیب سے دھیرے دھیرے احکامات نازل ہوئے. اسی لیے وہ ترتیب بھی بتائی جاتی ہے کہ کسی کی غلطیاں چھڑانا ہو تو ترتیب سے چھڑائیں. ایک دم سارا بوجھ ڈال دو گے تو وہ بھاگ جائے گا. دھیرے دھیرے اس کو جو ہے قریب کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ پر پہلے قرآن کی آیتیں نازل ہوئی شراب کے سلسلے میں کہ یہ گندی چیز ہے. انما الخمر والمیسر والازلام من عمل الشیطان. اللہ تعالیٰ نے پہلے اس کی برائی بیان کی کہ دیکھو شراب اور جوا اور یہ غلط طریقے پر جو نشانہ لگا کر کے بتوں پر یہ کس طرح یہ غلط عمل ہے، شیطان کا عمل. عقائد کے اعتبار سے الٹی سیدھے جو رسمیں تم کرتے ہو وہ شیطان کا عمل ہے. شراب پیتے ہو، جوا کھیلتے ہو، یہ شیطانی عمل ہے. یہ برائی پیدا کی. ایک وقت ایسا آیا صحابی رسول نماز پڑھا رہے ہیں، قل یا ایھا الکافرون پڑھی انہوں نے. اب اس میں لا عابدو کا مطلب ہوتا ہے ہم عبادت نہیں کرتے اس کی جس کی تم کہتے ہو، اور انہوں نے لا غائب کر دیا. قل یا ایھا الکافرون، اے نبی آپ کافروں سے کہہ دو لا عابدو ما تعبدون،
میں اس چیز کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم کرتے ہو. تب جب لا غائب کر دو گے تو یہ ہوگا کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے میں ان چیزوں کی عبادت کرتا ہوں جس کی تم کرتے ہو. تو کفر بک گئے. نماز کی حالت میں کفر بک گئے. احساس ہوا. قرآن کی آیات نازل ہوئی شراب چھوڑنے کا. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ کیسا بیس تیار کیا تھا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کا، کہ جب یہ آیت شراب کی حرمت کی نازل ہوتی ہے تو صحابہ کرام کے گلاس جو لے گیا تھا منہ کے قریب، وہ منہ کے قریب ہی رہا. جس کی شراب رکھی تھی رکھی رہ گئی، جس نے پیا تھا ایک گھونٹ آدھا گھونٹ ہی رہا اور پھینک دیا. مدینے میں شراب اس طرح بہا دی گئی کہ جس طرح نالے بڑے بڑے بہتے ہیں. شراب زمانے کی شرابیں، وہ شراب کے ایسے عادی تھے کہ 200 سال کی شرابیں رکھی تھی، اور جس کے گھر میں جتنی پرانی شراب ہوتی تھی اتنا اس کو فخر تھا. معلوم ہے میں فلاں کا بیٹا ہوں، میں فلاں میرے دادا تھے جس کے ہاں 200 سال کی شراب رکھی ہوئی ہے، یعنی یہ فخر کرتے تھے اس کو. اور میں فلاں کا بیٹا ہوں جس کے ہاں 100 سال سے شراب رکھی ہے، 100 سال سے شراب پی رہے ہیں، اور شرابیں ابھی تک وہ قسم قسم کی شرابیں ایسی گھٹیوں میں جن کے شراب بسی تھی. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق، قرآنی حکم کے مطابق ایسا عمل کر کے بتایا ہے کہ اسی کو علامہ اقبال نے کہا ہے کہ خود نہ تھے جو راہ پر، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے. کیا نظر تھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. وہ مردہ تھے، انسانیت بالکل دفن ہو چکی تھی، وہ دوسروں کو زندہ کرنے والے بن گئے. یہ ہے میرے بھائیوں صحابہ کرام کی مقدس جماعت، جس کو ہم اور آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے نام سے یاد کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ صحابہ. صحابہ مانے ساتھی، صحابی ساتھی، صحابہ جمع ہے صحابہ کرام، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مسلمان ایمان لائے اور آپ کو ایمان کی حالت میں جنہوں نے زیارت کی ان کو کہتے ہیں صحابہ کرام. اور صحابہ کو جس نے دیکھا ہے ان کو کہتے ہیں تابعین، جنہوں نے تابعین کو دیکھا ہے ان کو کہتے ہیں تبع تابعین. یہ لسٹ اسی زمانے کو حضور نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ. حضور کیا فرمایا؟ سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر اس سے جو متصل ہے، پھر اس سے جو متصل ہے صحابہ کا زمانہ، پھر اس سے متصل ہے تابعین کا زمانہ، اس سے جو متصل ہے تبع تابعین کا زمانہ. اب نبوت کے زمانے سے ہم بہت دور ہوتے جا رہے ہیں، اس لیے ہمیں اور زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جب ماننے کے جذبے کے ساتھ آپ سنیں گے اور اپنے دل کی دنیا کو بدلنے کی نیت سے سنیں گے. صحابہ اس لیے ایمان نہیں لائے تھے کہ ہم صرف باتیں سن لیا کریں گے. ہمارا کیا ہے؟ سمینا واسینا، ہم نے سنا اور ایک کان سے سنا دوسری کان سے اڑا دیا. یہ لیے تو سننے کی ہے، عمل تو دھیرے دھیرے ہوگا. میرے بھائیوں عمل دھیرے دھیرے نہیں، جب آپ نیت کریں گے، ابھی سے نیت کریں گے جتنا ہم سنیں گے اس کے مطابق انشاءاللہ عمل کریں گے. ہم اپنی عبادت کو حضور کے طریقے، نماز حضور کے طریقے. اب نماز جو ہم نے اقرار کیا ہے اللہ کے سامنے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی خالق اور مالک نہیں، پوری سرشٹی اور پورے کائنات کا تنے تنہا بنانے والا اللہ ہے، پوری کائنات کا تنے تنہا چلانے والا اللہ ہے. نہ بنانے میں کسی کی شرکت ہے، نہ چلانے میں کسی کی شرکت ہے. اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم نے یہ ایگریمنٹ کیا ہے، اللہ کے سامنے اقرار کیا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی طریقے ہیں سارے طریقوں میں ناکامی ہے، کامیابی اور کامرانی کا ایک ہی طریقہ ہے، جس طریقے کو لے کر ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. ایک راہ کے علاوہ ہر راہ پر خطر ہے، ایک راہ کے علاوہ ہر راہ پر خطر ہے، جس پر چلے تھے سرور وہی راہ معتبر. اس لیے ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ قیامت تک فتنے آئیں گے، الٹی سیدھے باتیں ہوں گی، دین کے نام پر بھی لوگ فتنے کریں گے. صحابہ پریشان ہوئے، یا رسول اللہ ہم کیسے پہچانیں گے کہ ہم صحیح راہ پر چل رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ. میں سے مراد اہل سنت
سنت یعنی میں ہوں، یعنی میرا طریقہ، جماعت صحابہ کی جماعت، اسی سے ہمارا لقب بنا اہل سنت والجماعت۔ اہل سنت کا مطلب سنت کے مطابق زندگی ہو، والجماعت مانے صحابہ کے نقش قدم پر ہو، صحابہ کے طریقے پر جو ہم ثابت قدم ہوں گے، صحابہ کے طریقے پر جو ہم ثابت قدم ہوں گے تو بے جاہو حشم کے صاحب جاہو حشم ہوں گے۔ اہل سنت والجماعت ہمارے کہنے سے نہیں ہو جائے گا کہ ہر آدمی دعویٰ کرتا ہے میں اہل سنت والجماعت۔ اہل سنت، سنت والی زندگی ہو، ہر نظر ہر موقع پر ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی، خوشی کا موقع ہو تو ہمارا طریقہ نہیں چلے گا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چلے گا۔ ابھی نکاح چل رہے ہیں، ماشاءاللہ نکاح ہو رہے ہیں، اب نکاح کے مسلمان ہیں، ہم نے ایگریمنٹ کیا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی طریقے ہیں، جتنی بھی رسمیں ہیں، سب غلط، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ درست۔ اب نکاح کے سلسلے میں ہم خود غور کریں کہ ہم کتنی رسمیں ایسی کرتے ہیں جو سنت سے کس کا تعلق ہی نہیں۔ نکاح کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا نکاح وہ ہے جو سب سے کم خرچے پر کیا جائے، اور ہمارے نکاح کیسے ہو رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا ان آدم النکاح برکتن ایسرہ مونا، سب سے بڑا نکاح ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں وہ ہے جو سب سے کم خرچے میں کیا جائے۔ ہم تو سوچتے یار یہ کہاں سے لائے، مسجد تو عبادت کے لیے، نکاح کا کہاں مسجد میں لے آئے؟ وہ مشکات شریف کی روایت ہے اور اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ آپ جو ہے نکل جاؤ ڈھونڈا رہے، چھوڑو یار مولانا لوگ اختلاف کرتے ہیں، اپن زیادہ چکر میں مت پڑو، یہاں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارا ہی جی نہیں ہوتا عمل کرنے کا تو ہم بہانہ دوسرا بنا لیتے ہیں، کیا وہ ٹھیک ہے جانے دو، سمجھ لو ہمارے حساب سے نہیں، اس میں کوئی حساب کتاب کا مسئلہ نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مشکات شریف ہر طبقے کے لوگ پڑھتے ہیں، مشکات شریف کی روایت ہے اعلنوا ھذا النکاح وجعلوہ فی المساجد، نکاح کا اعلان کیا کرو اور مسجدوں میں کیا کرو۔ اب کون ایسا ہے جو مسجد میں کرنے کے لیے تیار؟ ارے کوئی ہم فقیر تھوڑا ہے، ہم کوئی غریب ہے جو ہم مسجد میں کریں؟ یہ ہم سمجھتے ہیں غریبوں کے نکاح مسجد میں ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں یہ ہمارا علاقہ دوسرے علاقوں سے 50 سال پیچھے ہے، وہاں کروڑ پتیوں کے نکاح ہمارے ہاں مسجد میں ہوتے ہیں، جو غریب قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہی اپنا جہاں چاہتے ہیں وہاں کرتے ہیں، جو کروڑ پتی ارب پتی لوگ وہ مسجدوں میں نکاح کر رہے ہیں، الٹا ہو گیا ہے کام۔ اور ہمارے ہاں اگر نکاح مسجد میں ہو رہا ہے تو غریب آدمی ہوگا اس لیے مسجد میں، غریب آدمی کا نکاح ہوگا، لمبردار کا نکاح تھوڑا مسجد میں ہو سکتا ہے۔ ہاں لمبرداروں کا نکاح کی طرح باجے گاجے کے ساتھ ہوگا، اور بڑا رئیس آدمی ہے ماشاءاللہ۔ لمبردار سے مراد مالدار لوگ، لمبردار لوگ برا نہ مانے کہ ہماری جو ہے وہ ووٹنگ کرنے لگے، نہیں، کوئی بھی جو بھی مالدار ہے، پٹیل ہے، چودھری ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے سماج میں، وہ مسجد میں نکاح کرنے کو معیوب سمجھتا ہے، وہ سوچتا ہے میرا سب سے بڑے ہوٹل میں نکاح۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، اپنی زندگی میں سادگی لائیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں کی قدر و عظمت اپنے دماغ میں بیٹھائیے۔ غیر مسلم بھائی ہمارے برادران وطن مسجدوں میں بھی آتے ہیں۔ میرے ایک دوست کا نکاح، ان کے لڑکے کا نکاح ہوا تھا بھوپال میں، میرا جانا ہوا، تاج المساجد بہت بڑی مسجد ہے وہاں کی، اس مسجد میں نکاح تھا، ابھی چند سال پہلے کی بات۔ اس نکاح میں شیوراج سنگھ چوہان جو ابھی موجودہ، پہلے بھی وہی تھے، ابھی پھر آ گئے، وہ موجود تھے، وہ خود رومال باندھ کے پوری گارڈ کے ساتھ بیچوں بیچ مسجد کے صحن میں نکاح تھا۔ مولانا ارشد مدنی صاحب دعوت برکاتہم العالیہ جمعیت علماء ہند کے صدر وہ تشریف لائے تھے، انہوں نے نکاح پڑھایا اور یہ سب رومال باندھے چپ چاپ بیٹھے سنتے رہے، بیان بھی کیا، نکاح میں شریک بھی ہوئے۔ اس لیے ہم یہ سوچتے ہیں کہ صاحب چونکہ ہمارے برادران وطن سے تعلق ہیں تو اس لیے ہم ہوٹل میں کریں گے۔ وہ ہمارے کئی لوگوں سے میں نے کہا کہ بھائی نکاح مسجد میں ہوگا کیا؟ نہیں، وہ ذرا ہمارے ہندو بھائی بھی رہتے ہیں۔ میں نے کہا ہندو بھائی تو ہمارے یہاں بھی رہتے ہیں، سب آتے ہیں نکاح میں، سب شریک ہوتے ہیں، بھائی وہ ہم سے زیادہ احترام کے ساتھ آتے ہیں۔ بالکل مسجد میں آنا ہے تو نہا دھو کر کے آئیں گے، اور ایسا کچھ نہیں ہے، مسجد میں ان کو بلانا چاہیے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں ارے تو مسجد میں گھس گیا، ارے تو مسجد میں گھس گیا، یہاں تو مسلمانوں کو ہی گھسنا مشکل ہے،
مسلمان ہی بیچارہ مسجد میں نہیں جاتا. ارے بھئی مسجد جو ہے اللہ کا گھر ہے, اس میں کوئی بھی آئے, جب وہ آئے گا, آج غلط فہمیاں جو پیدا ہوئی ہیں اسی لیے, اور یہ مسجد میں پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں. اور جب وہ آتے ہیں, ابھی ایک نکاح ہم نے پڑھایا, اس نکاح میں ہوٹل میں نکاح تھا لیکن مائک وائک لگا تھا, اس میں 25 بی جے پی کے بڑے بڑے دگگج نیتا بیٹھے تھے. ہم نے قرآن کی آیت پڑھی اور پھر نکاح کے سلسلے میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آیت پہلے پڑھی ہے, یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی, اے دنیا کے سمست مانو, پوری انسانیت کو خطاب کر کے جو اس میں خطاب ہے کہ ڈرو اس پالنہار سے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا, پورے اسی عنوان پر کہ اپنی بھاوناؤں کو بدلو. ہم سب ایک ماں باپ کی اولاد ہیں. تم ڈی این اے ٹیسٹ کرا لو کہ کسی ہندو کا خون الگ ہے, مسلمان کا خون الگ ہے. تم ریلیجن اور دھرم اللہ نے دنیا کے اندر اختیار دے دیا ہے, تم جس دھرم کو چاہو مانو, کوئی جبر نہیں ہے. جہاں جبر ہے وہ دھرم نہیں, جو دھرم ہے وہ جبر نہیں. دھرم لا اکراہ فی الدین, اسلام نے کہا کہ کوئی جبر نہیں ہے. لا اکراہ فی الدین, دھرم میں کوئی جبر نہیں ہے, اللہ کی خوشی ہے. تم کو اللہ نے اختیار دیا ہے دنیا کے اندر, تم یہاں چاہے جو اختیار کرو. لیکن ہمیں انسانیت کی بنیاد پر ہم سب میں ایک ماں باپ کی اولاد ہے. ان بھاوناؤں کو جب پیدا کرو گے تو آپس میں عداوتیں نہیں ہوں گی. بہت پسند کیا, ایک صاحب آئے, وہ پورے ضلع کے صدر ہیں وہاں کے, پنجابی سماج کے جو بغیر داڑھی والے ہوتے ہیں, وہ آئے کہنے لگے ہم پورے اپنی سماج کو جمع کریں گے تو آپ بات کریں گے. میں نے کہا, بولے آپ اسی قرآن سے بات کرنا جو یہاں آپ نے بات کی. ہم کو بہت اچھا لگا. اس لیے دنیا پیاسی ہے, ہم اپنے اخلاق کو تو صحیح کریں. اخلاق ہی ہمارے درست نہیں. ہمارا پڑوسی اگر غیر مسلم ہے, ہندو بھائی کوئی ہمارے پڑوس میں رہتا ہے, تو ہمارا پڑوسی ہم سے مطمئن تو ہو. ہمارا پڑوسی بھی مطمئن نہیں ہم سے. ارے ہمارا بھائی مطمئن نہیں ہے, پڑوسی تو چھوڑو. اس لیے ہماری جہاں قصور جو ہے, لوگوں کو ہم دیتے ہیں کہ ارے یار وہ اسلام کے خلاف ایسا کرتے ہیں, وہ اسلام کے خلاف ایسا نہیں ہے. اسلام کے خلاف جو چیزیں ہو رہی ہیں اس میں ہمارا بھی قصور ہے, کہیں نہ کہیں قصور ہمارا بھی ہے. اللہ کے پیارے حبیب سرکار مدینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے. ہم جو ہے فائدہ مند بنے, نفع پہنچانے والے بنے. یہ امت جس طرح ہمارے آقا تمام نبیوں کے سردار ہیں, یہ امت تمام امتوں کی سردار ہے. ہم چھوٹے بن گئے, بہت چھوٹا ذہن دماغ آ گیا ہمارا. ہم آپس میں ایک دوسرے کو ہضم نہیں کر پاتے, کسی کی ترقی کو دیکھ نہیں سکتے. کسی کا مکان بن گیا تو وہی نہیں دیکھ سکتے, کسی کا لڑکا پڑھ گیا تو وہ نہیں دیکھ سکتے. ارے اس کا لڑکا کیسے پڑھ گیا, ارے اس کا مکان اتنا اونچا کیسے بن گیا, چوری کیا ہوگا کہیں, لایا ہوگا کہیں. ارے بھئی تم کوئی دروگا ہو, اس کے کیا تم کو انسپکٹر بنایا ہے. اللہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, یہ اللہ کا فضل ہے, اللہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی معاشرت ایسے نہیں بنا دی. صحابہ کو یہ فرمایا, ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد اللہ اخوانا. اے میرے صحابہ, اللہ کو سامنے رکھو, کسی کے پیٹھ پیچھے مت پڑو, کسی کے پیچھے مت پڑو. ہر چیز جو ہے اس کے کہاں جا رہا ہے, وہ کہاں گیا تھا, ارے آج لکھنؤ گیا تھا, ارے وہ پھلوں بس سے گیا تھا. ارے تم کو کیا معلوم, کسی کے پیچھے پڑنے کو منع کیا حضور نے. کسی کی پرائیویسی چیک کرنے کے لیے منع کیا گیا ہے. کسی کا موبائل چیک کر رہے ہو, کسی کا نمبر چیک کر رہے ہو, کسی کے موبائل سن رہے ہو, کسی کا موبائل کانفرنسنگ کر کے سن رہے ہو, یہ سب غیبت میں شمار ہے, چغلی میں شمار ہے. اللہ کے پیارے حبیب سرکار مدینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی معاشرت کو منع فرمایا. ولا تدابروا, ایک دوسرے کے پیچھے مت پڑو. آج جتنا تمہیں وہ بتا رہا اتنا سن لو, کسی کے اندر تک وہ نہیں بتا رہا مت سنو. کیا ضرورت آپ کی, آپ اپنا کام کرو. ولا تدابروا ولا تحاسدوا, آپس میں حسد مت کرو. حسد کس کو کہتے ہیں, حسد کہتے ہیں جلنے کو. کسی کے اچھے حالات کو سن کر دل میں تکلیف پیدا ہو. اس کا لڑکا IAS آفیسر ہو گیا, یا اس نے ٹرک لے لیا ہے, ارے اس نے ٹرک لے لیا, بس اس کو تکلیف ہو گئی. اس کا ٹرک ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے تو خوش ہو گیا, ہاں اچھا ہے ذرا آپ پتہ چلے. یہ مرض ہیں اندر کے. کسی کا بھی کچھ گڑبڑ ہو, کسی بھی انسان کا, ایمان والا تو چھوڑو, بغیر ایمان والا کوئی انسان ہے, اگر اس کو بھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو تمہیں درد محسوس ہونا چاہیے. یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا معاشرہ دیا ہے. آپ اندازہ لگائیے ہمارے رہن سہن, ہماری سوسائٹی اور اسلامی زندگی سے کیا ہمارا میل کھا رہا ہے. آپ بتائیے,
छोटी छोटी चीजों बातें बहुत बनाते हैं, हम ये वो, जिंदगी खाली है बिल्कुल। बातें करना हमें बहुत आती है, मसले पूछेंगे, मसले बताएंगे, दुनिया के मसाइल पैदा करेंगे, वो फलाना ऐसा है, ठिकाना ऐसा है, ये बहुत अच्छा तरीका है। सबसे आसान काम तनकीद है। दुनिया में सबसे आसान काम क्या है? फला ऐसा है, फला ऐसा है, उससे मत मिलना, उसके पास मत बैठना, वो बहुत बदमाश है, वो बहुत नालायक है, अपने से गाफिल हो जाता है। इसलिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत हुई हो या मामलात हो, मुआशरत हो, जिंदगी के तमाम मसाइल, जब तक हम अल्लाह के प्यारे हबीब सरकार मदीना हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर नहीं लाएंगे, हम दुनिया में भी कामयाब नहीं हो सकते और आखिरत की जिंदगी भी हमारी कामयाब नहीं हो सकती है। इसलिए तय करें कि इंशाअल्लाह हम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को आइडियल और नमूना बनाएंगे। छोटे मोटी चीजों में लड़ने की जरूरत नहीं है, किसी के अंदर घुसने की जरूरत नहीं है। अब एक आदमी कह रहा है यार मैं चोर नहीं हूं, नहीं तू चोर है। अरे भाई उसने बोल दिया मैं चोर नहीं हूं ना, खत्म। मैं बेईमान नहीं हूं, मान लो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ईमान वाले का उज्र कबूल करो। वो शादी में नहीं आया, भाई मेरा ऐसा मसला हो गया, नहीं नहीं नहीं, अब तुम्हारा हमारा ताल्लुक खत्म, तुम आए नहीं है ना, अब मैं तेरे यहाँ कभी नहीं। अरे भाई उज्र तो कबूल कर लो, बेचारा कह रहा है कि मुझे फला उज्र हो गया था भाई इसलिए मैं नहीं आ सका, ऐसा तो माशरा है हमारा। ये सारी चीजें सीखने की बातें। आपके महल्ले में माशाअल्लाह मुफ्ती साहब हैं, आप जाइए, बड़ों बड़ों को भी पढ़ाया जा रहा है, आप थोड़ा सा वक्त निकालिए, सीखिए, एक एक चीज सीख करके उसके मुताबिक अमल करेंगे इंशाअल्लाह तो आपकी जिंदगी भी मिसाली बनेगी। और आपकी जिंदगी मिसाली बनेगी, आपका घर मिसाली बनेगा, आपका घर मिसाली बनेगा तो आपका माशरा और सारी चीजें जो है अच्छी बनेगी। इसलिए हमारी और आपकी जिम्मेदारी, जहां हम रोटी कपड़ा और मकान, इसकी जिम्मेदारी को तो हम महसूस करते हैं। बहुत कम लोग हैं कि साहब मुझे कमाना है, मेरी शादी होगी तो बीवी को खिलाना है, बच्चों को खिलाना है, रोटी कपड़ा और मकान इसकी फिक्र तो हमें हो रही है। लेकिन रोटी कपड़ा और मकान कब तक काम देगा? सिर्फ 70 साल जिंदगी में। अपने बच्चों के ईमान की भी फिक्र करना है। हमारी बच्ची की तरबियत कैसी हो रही है? भाई सिर्फ अच्छा सूट दिला दिया आपने, बच्ची को 1400 का सूट दिला दिया, 1500 का सूट दिला दिया और बच्ची को आपने कुरान नहीं पढ़ाया, बच्ची को आपने इस्लाम नहीं सिखाया, बच्ची को आपने पर्दा नहीं सिखाया, बच्ची को आपने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घराने की जिंदगी नहीं सिखाई। आप बहुत कीमती कपड़े उसको पहनाते रहे, खुदाए पाक की कसम कल कयामत में वो बच्ची आपका दामन पकड़ लेगी। अगर उसका जहन्नम का फैसला हो रहा है तो आपको भी जहन्नम में घसीट कर ले जाएगी। आप धोखे में मत रहना। हम सोचते हैं कि हमारी औलाद की जिम्मेदारी बस हमने रोटी कपड़ा और मकान, उसके लिए हमने इतनी दुकान बना दी, उसके लिए मार्केट बना दिया और महल बना लिया, किसी का भी हक मार के, किसी को भी सूद ब्याज जो कहीं से भी बस, अरे बाप बच्चे दुआ देंगे यार, बच्चे दुआ देंगे और तुम डंडे खाओगे। अरे भाई बच्चे दुआ देंगे, हमें उतनी करना है जितनी अल्लाह ने हमें ताकत दी। आज हमारा हाल ये है कि हर आदमी महल बनाने की तैयारी में, बस उसके 4 ट्रक है तो मेरे 5 होना चाहिए, चाहे बाद में सब घसीट कर ले जाए। हाँ वो बहुत होड़ चलती है। अच्छा उसने 4 ट्रक लिए, अरे मैं भी अभी 5 लाता हूँ। अरे साहब हजरत दुआ कीजिए, मैं तो 5 ले आया। अच्छा 5 ले आए? दूसरे ने सुना 5, अरे मेरे तो 12 हो गए। बाद में पता चला कि वो सब कंपनी वाले खींच खींच कर ले जा रहे हैं, अब 2-4 ही बचे। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। तो हमें किसी को देख कर नहीं, अपनी जरूरत के मुताबिक हमें काम करना, हर एक का दर्द दुख अपने घर की फिक्र करना है। हमारा एक माशरे में हमारे बच्चे नौजवान बैठे हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि ईशा के बाद अपने वक्त को बचाओ और अपने घर में हो। घर में हमारी बहन है, बड़ी बहन है, कॉलेज जाती है, स्कूल जाती है, उसके हालात पर आप नजर है आपकी कि नहीं? वो मोबाइल कौन सा इस्तेमाल करती है, उसकी सहेली कौन सी है, वो किस कॉलेज में जाती है, आपकी जिम्मेदारी है। बैठ के बकवास कर रहे हैं 12 बजे रात तक, वो अमेरिका में ये हो रहा है, बरतानिया में हुआ और तुर्की में ये हुआ, फला जगह ये हुआ, हमारे घर में क्या हो रहा है उसकी खबर ही नहीं। ये दुनिया के तबसरे और तज़किरे से आपका घर नहीं बनेगा। हमारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी तरबियत फरमाई, इशा के बाद दीन की बात के अलावा या मियाँ बीवी अपनी बात कर रहे हैं या कोई दीन की बात हो रही है, उसके अलावा कोई भी दुनियावी बात करना सही नहीं है।
اپنے گھر میں، ہاں اپنے خاندان میں، گھر میں تعلیم تربیت کی بات کر رہے ہیں، وہ تو ثواب میں لکھا جائے گا. دوست احباب کے پاس بیٹھ کے گپے مار رہے ہیں، آپ کا گناہ الگ لکھا جا رہا ہے، وقت الگ ضائع ہو رہا ہے. اس لیے میرے نوجوان ساتھیوں سے گزارش ہے، تم نوجوانوں، تمہارے اوپر پوری قوم کی نظریں لگی ہوئی ہیں. ہاں، جس قوم کا نوجوان غلط راہ پہ جاتا ہے وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی ہے. علامہ اقبال نے کہا ہے، تیرے صوفے ہیں افرنگی، تیرے صوفے ہیں افرنگی، تیرے قالی ہے ایرانی. تیرے آج سے 50 سال پہلے کہا تھا انہوں نے، علامہ اقبال نے 50 سال پہلے نوجوانوں کے لیے کہا تھا، تیرے صوفے ہیں افرنگی. بڑے گدے، نرم نرم گدوں کے سونے کے عادی ہو گئے تم. تیرے صوفے ہیں افرنگی، تیرے قالی ہے ایرانی، لہو مجھ کو رلاتا ہے جوانوں کی تنا سانی. عمارت کیا شکوہ خسروی بھی ہو تو کیا حاصل. اگر تمہاری زندگی کا رخ یہی رہا، تمہاری زندگی بے ترتیب رہی، تو اگر حکومت کے نقشے میں بھی تم کو بھیج دیا جائے وہاں بھی تم کچھ نہیں کر سکو گے. عمارت کیا شکوہ خسروی بھی ہو تو کیا حاصل. نہ زور حیدری تجھ میں، نہ استغرائے سلمانی، نہ ڈھونڈ اس چیز کو تہذیب حاضر کی تجلی میں، نہ ڈھونڈ اس چیز کو تہذیب حاضر کی تجلی میں، کہ پایا میں نے استغنا میں میرا دل مسلمانی. نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر. تو کیا موبائل کا اور بیٹھ کر کے ہر وقت گیت گانے کا شوقین ہو گیا. تو مسافے زندگی میں سیرت فورات پیدا کر، شبستان محبت میں حریروں پر نیا ہو جا. علامہ اقبال نے کہا تھا کہ تم تو باطل کے مقابلے میں آہن بن کر کے، ایک آہنی دیوار بن کے کھڑے ہونے والے نوجوان تھے. تم تو ریشم کی طرح وہاں نرم ہو، اور جب رزم حق و باطل ہے تو وہاں فولاد بنتے ہو. علامہ اقبال نے کہا ہے، تو ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم. حلقہ یاراں ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، ہو رزم حق و باطل تو فولاد ہے مومن. یہاں الٹا ہو گیا. اگر گھر میں ہو جائے کچھ تو بالکل شیر، باہر بکری بن کے آ جائیں، لومڑی بن کے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ہمیں جھگڑا نہیں کرنا، لیکن مضبوط عزائم پیدا کرو. گناہوں کو چھوڑنا ہے، ہمیں چھوڑنا ہے. شراب کو چھوڑنا ہے، عزم کرو نہیں پیئیں گے، چھوڑنا ہے. مرد وہ ہے جو پکا ارادہ کر لے. انشاءاللہ عزم محکم ہو تو طوفان ٹھہر جاتے ہیں. عزم محکم ہو تو طوفان ٹھہر جاتے ہیں. یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم. یقین محکم